امانت دار مزدور۔ پیارے بچوں، میں آپ کو ایک دلچسپ واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ ایک انار کا باغ تھا جس میں ایک زمانے سے ایک مزدور کام کرتا تھا۔ ایک دن باغ کا مالک اس کے پاس آیا اور کہا کہ ایک میٹھے انار لے آؤ۔ وہ مزدور ایک درخت سے انار لے آیا۔ باغ کے مالک نے جب یہ انار کھایا تو کھٹا تھا۔ وہ مزدور پر برانگیختہ ہو گیا، یعنی ناراض ہو گیا اور بولا کہ میں نے میٹھا انار مانگا تھا، اتنا کھٹا کیوں لا کر دیا؟ جاؤ اور میٹھا لا کر دو۔ وہ مزدور دوڑتا ہوا گیا اور دوسرے درخت سے انار توڑ لایا، مگر اس بار بھی کیا تھا؟ جب اس انار کو کاٹا گیا تو وہ انار بھی کھٹا تھا۔ باغ کا مالک اس بار نہایت غضبناک ہو گیا اور مزدور نے تیسری مرتبہ پھر ایک انار لا کر دیا، مگر وہ بھی کھٹا تھا۔ باغ کے مالک نے پوچھا، تمہیں کھٹے میٹھے انار کی تمیز نہیں ہے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے؟ تو مزدور نے جواب دیا، نہیں۔ باغ کا مالک مزدور کی اس بات سے حیرت میں پڑ گیا اور پوچھا کہ درخت میں پھل موجود ہیں اور اس باغ میں ان گنت پیڑ موجود ہیں اور تمام درخت پھلوں سے لدے ہوئے ہیں، اور یہ مزدور کھٹا میٹھا کی تمیز نہیں جانتا۔ اب دونوں مزدور میں اور باغ کے مالک میں گفتگو شروع ہو جاتی ہے۔ باغ کا مالک، تمہیں کیوں نہیں معلوم ہے؟ مزدور، کیونکہ میں نے باغ میں سے کبھی کوئی پھل کھایا ہی نہیں جو مجھے کھٹے اور میٹھے انار کی تمیز ہو یا مجھے اس کی پہچان ہو۔ باغ کا مالک، تم نے کیوں نہیں کھایا؟ مزدور، کیونکہ آپ نے مجھے اجازت ہی نہیں دی تھی۔ یہ سن کر باغ کا مالک کھڑا ہو گیا اور باغ کے مالک نے اس مزدور کی بے حد تعظیم کی، حد درجہ تعظیم بجا لایا۔ ایسا اس لیے ہوا کہ یہ مزدور ایک امانت دار آدمی تھا۔ انار کے مالک کے اجازت کے بغیر انار کھانے سے اللہ تعالیٰ سے ڈرتا تھا۔ جانتے ہو بچوں، وہ بزرگ کون تھے؟ وہ مزدور کون ہیں اور اس مزدور کا نام کیا ہے؟ یہ وہی عظیم شخصیت ہے جن کو آج دنیا حضرت ابراہیم بن ادہم کے نام سے جانتی ہے۔ آپ کو یہ جان کر کے حیرانی ہوگی اور آپ تعجب میں پڑ جائیں گے کہ ایک مزدور جو باغ کی رکھوالی کر رہا ہے، جن کے بارے میں میں نے ابھی آپ کو بتایا، یہ حضرت ابراہیم بن ادہم ہیں۔ آپ بلخ کے بادشاہ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی یاد میں اور دنیا کو تیاگ دیا آپ نے۔ اپنے گھر بار، اموال، مال و دولت، اپنی بادشاہت سب کچھ قربان کر دیا اور دین کی تبلیغ کے لیے آپ نے بادشاہت کو ختم کر دیا اور دنیا سے بے رغبت ہو کر اللہ تعالیٰ کی یاد میں، یعنی ذکر الہی میں اور مخلوق کی خدمت میں شامل ہو گئے۔ اس کے لیے آپ بلخ سے ملک شام کا راستہ سفر کیا اور ملک شام میں رہنا آپ نے پسند کیا، کیونکہ یہاں پر یعنی ملک شام میں اللہ تعالیٰ کے ان گنت بزرگ بندے موجود ہیں، بہت سارے صحابہ کرام کی قبریں ہیں، تو اس شہر میں آپ نے رہنا پسند کیا۔ اور حضرت ابراہیم بن ادہم کی وفات 162 ہجری میں 162 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی ہے، اور ابھی 1446 ہجری چل رہی ہے، یعنی 1446 ہجری۔ میرے پیارے بچوں، آپ کو ہم بزرگان دین کے واقعات سننے چاہیے۔ آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے بزرگوں کے واقعات کو سنیں اور اسے اپنی زندگی میں اتاریں۔ امانت داری، دیانت داری، صدق یعنی سچائی اپنے سینے میں بسائے، تاکہ ہم کبھی جھوٹ بولنے کی نوبت آئے تو بھی جھوٹ نہ بولے اور سچائی کا دامن ہمارے ہاتھوں سے چھوٹے نہیں۔ شکریہ۔